اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہمارے یہ نحو میر کا کون سا درس ہے؟ آپ سب نہیں دیکھ کے آئے؟ جس کتاب کا درس ہو سبق پڑھنا ہو اس کو آخری، اگر زیادہ نہ سن سکو تو آخری 5 منٹ سنا کرو کہ کہاں تک سبق پہنچا ہے تاکہ وہاں سے کنٹینیو ہو۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا، اس دن ہم پہنچے تھے، نشانی لگائی ہوئی ہے، کچی پینسلیں اصل میں دکانوں پہ ختم ہو گئی ہیں۔ دکاندار بتا رہے تھے بھی کچی پینسل آنی بند ہو گئی، نہ ربڑ والی آ رہی ہے نہ دوسری، بہت مسئلہ ہے۔ چلو میں انشاءاللہ شہر گیا تو کسی بڑے دکاندار سے پوچھوں گا بھی اگر آپ کے پاس ہیں تو مجھے دے دیں، میرے بچوں کو چاہیے۔ انہیں پاپڑ مل جاتے ہیں، باقی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن پینسل نہیں مل رہی، بہت بڑا پرابلم ہے۔ بتاؤ بھائی، نشانی لگائی ہوئی ہے کسی نے؟ صفحہ نمبر 8، مرکب کی تعریف۔ اچھا، یہ آخر کی طرف سے سوال جو لکھا ہوا ہے، مرکب کی تعریف کیا ہے؟ یہ والا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مرکب کی تعریف کیا ہے؟ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر حاصل ہو، جیسے زیدن قائمن۔ زیدن کیا ہے جی؟ فٹافٹ بتاؤ۔ اسم ہے ایک، اور کیا ہے؟ کلمہ ہے، اور کیا ہے؟ مفرد ہے۔ میں آپ پہ کچھ نہیں، آپ پہ 10 جواب اللہ تسی بالکل ہلے جلو ہی نہیں، بندہ مسئلہ پڑھنا سبق آ نا۔ دوسرا، آپ نے گھر میں، آج میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، گھر میں نہ قرآن کھولنا نہ کوئی کتاب کھولنی، یہ یاد رکھو۔ سن رہے ہو نا؟ اگر آپ نے جا کے کوئی کتاب گھر میں کھولی یا قرآن کھولا تو یہ آپ غلط کرو گے، کیونکہ قرآن کھولو گے تو برکت آ جائے گی، برکت تو گھر میں نہیں آنی چاہیے، اور کتابیں کھولو گے تو سبق آ جائے گا، تو وہ بھی پھر تو نہیں نا، بری بات۔ اتنے بس جاؤ تو بند کرو، اٹھ کے بعد اتنے آن کے کھولنی کتاب، ایسا ٹھیک ہے نا؟ واجبہ۔ اچھا، مفرد ایک، اور جب دو مفرد ملیں تو پھر کیا ہوگا؟ بن جائے گا جی مرکب۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ مفرد ملیں تو مرکب بنتا ہے۔ تو جو مفرد آپ نے جوڑنے ہیں نا، وہ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کو ایک خوبصورت جملہ مل جائے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور ایک ہے مرکب غیر مفید۔ دونوں ذرا بولو، شاباش۔ مرکب مفید کی کیا تعریف ہے؟ مرکب مفید وہ ہے جو بات کہنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے۔ کسی بولنے والے نے کچھ بولا، مثال دیتا ہوں، یہی زید قائم، زید کھڑا ہے، تو آپ کو کوئی خبر مل گئی ہے، یا آپ کی طلب تھی زید کو ملنے کی، تو اس نے کہا بھائی زید کے بارے میں کچھ، زید کھڑا ہے، آپ کی طلب پوری ہو گئی نا بھائی، تھی ہے بھائی۔ ہاں جی، مرکب مفید کے اور کیا نام ہیں؟ یہ کون تھا؟ چلو 2 منٹ ادھر ہی بیٹھے ہو سکتا ہے پھر اسے کوئی مسئلہ ہو تو۔ مرکب مفید کے اور کیا نام ہے جی؟ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، جس طرح مفرد کو کلمہ اور لفظ کہتے ہیں نا، اسی طرح مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ آگے سوال ہے جملہ خبریہ کی کیا تعریف ہے؟ تو جملہ خبریہ وہ کہ بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ کیا مطلب؟ کوئی بندہ جملہ بولتا ہے،
آپ سننے کے بعد اگر یہ کہہ سکتے ہو یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس کو جملہ خبریہ کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا جی، جملہ اسمیہ کی تعریف. پہلے جملہ خبریہ کی دو قسمیں پھر اس نے اور کر دی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کی تعریف وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو. پہلا جز، تو اسم کو آپ کیسے تلاش کریں گے؟ اس کی علامتیں دیکھ کر. تو اسم کی علامتیں آگے آ رہی ہیں. ٹوٹل میں نے کتنی بتائی تھی آپ کو؟ 11. یاد ہے کتنی؟ 11 میں سے 3 یا 4 تو میں نے بتا بھی دی تھی. اور فعل کے اندر فعل کو ڈھونڈنے کی 8 علامتیں ہیں. کتنی؟ وہ آپ ساتھ دیکھیں گے تو فٹافٹ پہچان جائیں گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. اور اسم کی نشانیاں دیکھیں گے تو کیا سمجھ جائیں گے یہ لفظ کیا ہے؟ اچھا، تو یہ کہتا ہے کہ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو. پہلے لفظ کو آپ دیکھیں گے اگر وہ اسم ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پورا جملہ کون سا ہے؟ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، کچی پینسل سے لکھ لو اس کا معنی. زید عالم، زید عالم ہے، زید جاننے والا ہے، زید علم رکھنے والا ہے. یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں. اور اس کا پہلا جز مسند الیہ ہے. کیا ہے؟ اور اس کو مبتدا کہتے ہیں. مبتدا کا آپ آسان اگر معنی سمجھنا چاہیں تو جو جس سے ابتدا ہو رہی ہو. ٹھیک ہے جی. مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف نسبت کی جائے. جس کی اور جس کی نسبت کی جائے. دیکھو میری نسبت اگر کیمرے کی طرف کی جا رہی ہے تو میں کیا ہو گیا؟ مسند الیہ. الیہ نہیں، الیہ. یہ اصل میں الہ تھا. کیا؟ اچھا، اب یہاں آپ ذرا توجہ فرمائیں. آگے ہا جو ہے اس کے ساتھ ضمیر ہے الیہ میں. ٹھیک ہے، مسند الیہ میں اس کی طرف. تو میری نسبت ہوئی اس کی طرف تو میں مسند الیہ ہو گیا. نہیں، یہ مسند الیہ ہو گیا. اور جس کی نسبت کی گئی یعنی میری نسبت تو میں مسند ہو. سمجھ گئے؟ مسند الیہ کا معنی کیا ہے؟ جس کی طرف نسبت کی جائے. اور مسند کا معنی کیا ہوگا؟ جس کی نسبت کی جائے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ جو ہوگا نا اس کا پہلا جز مسند الیہ ہوگا ہمیشہ. اور اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں. دوسرا جز مسند ہوگا اس کو خبر کہتے ہیں. اچھا، اب دیکھو مبتدا اور خبر دو چیزیں آپس میں ملیں گی. مسند اور مسند الیہ دو چیزیں آپس میں ملیں گی تو ایک جملہ بن جائے گا جس جملے کا نام ہوگا جملہ اسمیہ. کیا؟ اور چونکہ خبر بھی اس میں ہوگی تو اس کو ہم بولیں گے جملہ اسمیہ خبریہ. بولو ذرا. اسمیہ اس وجہ سے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے، اور خبریہ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خبر موجود ہے جسے ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. آگے چلو جناب. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کی تعریف. اب اسم، جملہ اسمیہ میں پہلا جو اسم ہوگا نا تو یہ کہتا ہے کہ فعل وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہوگا. اسم ہوگا تو اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوگا پہلا جز. ہاں، اور فعل ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ہوگا. جیسے ضرب زید، مارا زید نے. مارا، یہ جو ضرب ہے یہ کیا ہے؟ فعل. کیا ہے؟ کون سا فعل؟ فعل ماضی. فعل اس نے مارا پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں. ہاں، اب یہ کہتا ہے کہ اس کا پہلا جز مسند ہوگا. وہاں کیا تھا؟ پہلا جز مسند.
جملہ اسمیہ میں پہلا جز کیا ہوگا؟ مسند. اور یہاں جملہ فعلیہ میں پہلا جز کیا ہوگا؟ مسند. اور دوسرا اور اس فعل کو چل گیا، اس کا پہلا جز مسند ہے اور اس فعل کو فعل کہتے ہیں. کیا فعل کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی بھی فعل ہوگا نا، یہاں تو ابھی فعل ماضی ہے نا، تو اگر کوئی آ جائے گا یضرب پہلے آ جائے گا تو فعل مضارع ہوگا، اس لیے اس نے بولا ہے کہ اس فعل کو فعل کہتے ہیں. اور دوسرا فعل کو فعل کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ بھائی پہلا جز جو ہوگا اس میں جو فعل ہوگا، کام ہوگا، اس کا ذکر ہوگا. دوسرا جز مسند الیہ ہوگا اور اس کو فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے. اب دیکھو ضربہ کیا ہے؟ ضربہ اس نے مارا، تو کیا ہو گیا؟ مسند. کیا ہو گیا؟ یعنی فعل ہو گیا نا، مارنا. آگے ہے زید، تو زید کون ہو گیا؟ مارنے والا. تو کیا بن گیا؟ مارنے والا کون ہوتا ہے؟ فاعل. کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شاباش. دونوں جملے سمجھ آ گئے؟ جملہ اسمیہ وہ ہوگا جس کا پہلا جو اسم ہوگا، اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں اور مبتدا بھی کہتے ہیں. اور دوسرا جز مسند ہوگا اس کو خبر کہتے ہیں. فعلیہ، جملہ فعلیہ میں پہلا جز فعل ہوگا اور دوسرا اس کو مسند بھی کہتے ہیں، دوسرا جز مسند الیہ ہوگا اور اس کو فاعل بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوگا، اس جملے پہ توجہ کی ضرورت ہے بیٹا، کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ فعل اور فاعل آپس میں ملیں گے، جملہ فعلیہ بنے گا اور اس کا پورا معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور کبھی کبھی فعل اور فاعل ملیں گے لیکن اس سے جملہ پورا نہیں ہوگا، وہ آگے جا کے پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ صرف آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے. تیسرا ہے جی جملہ انشائیہ کی تعریف کریں. جملہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے. جملہ انشائیہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کیا بولا ہے میں نے؟ کتنی؟ اس کو اکثر لوگ اقسام پڑھتے ہیں، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اقسام. جملہ انشائیہ 10 قسمیں ہیں. کتنی جی؟ پہلا امر. امر کیا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی چیز کے کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے. یہاں اس نے مثال لکھی ہوئی ہے اضرب، ساتھ لکھ دو تو مار، کچی پینسل کے ساتھ لکھو تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ حکم. کیا حکم کو کیا کہتے ہیں؟ امر. فعل امر، ایسا کام جس کا حکم دیا جائے، ایسا فعل جس کا حکم دیا جائے، اسے فعل امر کہتے ہیں. نمبر 2 جی اس کی قسم ہے نہیں. کیا؟ نہیں. بولو. نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روکنا. جیسے کسی کام کا کرنے کا کہنا امر ہوتا ہے نا، اگر کسی کام سے روکا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں. تو آپ ایک بات سمجھ گئے کہ امر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں. بولو. شاباش. لا تضرب. بولو. تو نہ مار. انسان بن کیوں مارنا ہے؟ جات کے شبد ہیں. آگے ہے جی نمبر 3 استفہام. کیا جی؟ استفہام کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کا سوال کیا جائے، آپ سے کچھ پوچھا جائے، اسے استفہام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استفہام. جیسے کہ ہے حل ضرب زید. حل ضرب، کیا زید نے مارا ہے؟ کیا زید نے مارا ہے؟ تو یہ پوچھا جا رہا ہے نا، سوال. آگے ہے جی تمنی. بولو ذرا. نون کے اوپر شد ڈال لو، تا کے اوپر زبر ڈال لو اور تمنی صحیح لکھ لو.
تاکہ کل آپ اس کو کچھ اور نہ پڑھتے رہو، کچھ تمنی نہ پڑھتے رہو. تمنی کہتے ہیں تمنا کرنے کو. کس کرنے کو؟ تمنا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کہہ سکتے ہیں، آرزو. آپ لوگوں کی آرزو ہے کہ اسی سال میں آپ عالم بن جائیں. تمنا تو بند کر سکتا ہے، تو کبھی نہ کبھی تو بن جائیں گے نا. حالانکہ آپ کی تمنا اور تھی، میں نے اور بیان کر دی، آپ سوچ اور رہے تھے. تمنی جیسے لیتا زیدن عابرن، بولو لیتا زیدن، کاش. تمنا سے کہتے ہیں نا کاش اسی سال میری شادی ہو جائے. سارے بولو ذرا یہ جملہ. انعام الحق صاحب جو ہیں وہ کیا انعام کے گئے دوسرا معین الحق صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو پہ کرنا نہیں بس تو کر جو رہا ہو کہ کرنا. معین الحق صاحب آپ یہ کیسے کاش ایک ہی سال میں میٹرک ہو جاتا. آپ کے دل کی آواز ہے نا، کاش اگلے سال ایم اے ہو جاتا، بس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جاتی. کاش زید حاضر ہوتا. اچھا یہ ابھی سمجھ رہے ہو، کسی جملے میں توجہ فرما میری طرف سارا رہا، کسی جملے میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ جملہ کون سا ہوگا؟ جملہ انشائیہ. بولو. کسی جملے میں کسی کام سے روکا جا رہا ہو تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جملہ انشائیہ. بندہ بان. کسی جملے میں سوال کیا جا رہا ہو تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. کسی جملے میں آرزو کی جا رہی ہو تو آپ نے سمجھ لینا ہے یہ جملہ انشائیہ ہے. آگے آگے جی ترجی. ترجی بولو ذرا. ترجی مطلب شاید. شاید. لعل امرن، لعل امرن غائب، شاید امر غائب ہو. شاید بنانا شاید جو ہے، شاید جو نہ ہوئے تو ایسے کسی جملے میں شاید آ جائے نا، لعل آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. جملہ آگے آگے جی عقود. کیا؟ بیچنے خریدنے کی کوئی بات ہو رہی ہو، کسی جملے میں بیچنے خریدنے کی بات ہو رہی ہو تو آپ کیا بولو گے؟ یہ بھی جملہ سے. جیسے کہ بے تو و اشترے تو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا. یہ بے تو متکلم کا صیغہ ہے، اشترے تو بھی متکلم کا صیغہ ہے. یہ صیغے آگے آ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو سارے اللہ کے فضل و کرم سے. آگے ہے جی کسی جملے میں کوئی قسم اٹھائی جا رہی ہے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جملہ بھی کیا ہے؟ جملہ. دیکھو نا جملہ اسمیہ کی تعریف ہم نے کیا پڑھی؟ اس کا پہلا جز اسم ہو. فعلیہ کی کیا پڑھی؟ اس کا دوسرا پہلا جز فعل ہو. اسی طرح یہ 10 چیزیں جس میں ہو نا، آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ انشائیہ. واللہ یہاں لکھا ہوا یا اللہ. نہیں یہ میں نے ابھی کیا پڑھا تھا؟ ندا. ندا 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 کہتے ہیں کسی کو آواز دینا، پکارنا. ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کیسے کہتے ہیں؟ یا اللہ. حضور کو پکارتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ. پکارتے ہیں نا، تو یہ پکارنا کیا ہے؟ ندا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ انظر حالنا. یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر فرمائیے. یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اے اللہ کے حبیب ہماری عرضوں کو سماعت فرمائیے. یہ یاد کر لو، یہ وظیفہ ہے، بڑا بڑا مجرب وظیفہ ہے. بڑے بڑے بزرگ اس کو پڑھتے تھے. اننی فی بحر غم مغرق، بے شک میں غموں کے سمندر میں غرق ہو چکا ہوں. سوچ سوچ کے. خذ یدی، خذ کہتے ہیں پکڑنا، خذ یدی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو. خذ یدی میرا ہاتھ پکڑیے، سہل لنا
اشکالنا، میری مشکلوں کو آسان فرما دیجئے. یہ ادھر سے سن کے آپ نے یاد کر لینا ہے. اور کبھی کبھی ترنم سے پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی ویسے پڑھ لیا کرو. ترنم سے ہم کیسے پڑھیں گے؟ آپ اگر میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور یقیناً آپ پڑھیں گے کیونکہ آپ گونگے نہیں ہیں. ایک بھی گونگے تو نہیں ہے نا آپ نے؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اب چونکہ آپ ترجمہ پڑھ چکے ہو نا، آپ کو مزہ آئے گا. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. سارے ذرا مل کے پڑھو. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. مزہ آ گیا ہے. یہ اللہ رسول کے ذکر میں مزے لیا کرو. آگے جی کتنے رہ گئی ہیں ہماری؟ آگے ہے 8 نمبر 8 آ گیا جی. عرض عرض عرض، جیسے الا تنزلو بنا فتوسیبا خیرا، یہ تا کو با بنا لو. اور الا تن اگر لکھا ہوا ہے تو تن بنا لو. کیا تم اس لیے میرے پاس آئے ہو؟ الا تنزلو، کہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے. بھئی تو میرے کو اس واسطے آیا میں تو نہ چنگائی کرنا کوئی. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں عرض. کیا کہتے ہیں؟ کسی جملے میں ایسے ہو نا، ایسی بات ہو رہی ہوگی، تو اس واسطے میرے کو لایا میں تو نہیں مدد کرا، تو سمجھ میں جو کہ یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ انشائیہ. نمبر 9 جی قسم، جیسے واللہ لا اضربن زیدن، اللہ کی قسم زید نے ضرور مارا ہوگا. بلکہ لا اضربن. آگے جی تعجب. تعجب کیا جی؟ ہاں نہیں شک نہیں. تعجب کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے بندہ عجیب کیفیت محسوس کرے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک ادھر سے بندہ داخل ہوا اور وہ اللہ کے بنائی ہوئی بہت پیاری تصویر تھی، آپ کی آنکھوں کو لبھا گیا، تو آپ نے فٹافٹ کہا کتنا سونا ہوا. کوئی گاڑی آ جاتی ہے، کوئی گھوڑا آ جاتا ہے، ہاں کوئی تیتر آ گیا، کوئی مرغا آ گیا، کوئی بکری آ گئی، کوئی بیل آ گیا، کوئی چیز بھی خوبصورت تھی، کتنا خوبصورت ہے. ما احسنہ، کتنا سونا ہے. واحسن بھی، اسے کس نے اتنا سونا بنایا. ما ادربہ، کتنا سخت مارا. ادرب ہوا ذکر نہیں، نازی احسن بھی ذکر نہیں. احسنہ و احسن بھی. یہ جی 10 پورے ہو گئے. یہ 10 جملے آپ دیکھو کہیں لکھے ہوئے، ان میں یہ مفہوم پایا جا رہا ہو تو آپ نے سمجھ جانا ہے یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ انشائیہ. کیا؟ آگے جی بس کر دیں اس کو کیونکہ دوسری کتاب بھی تھوڑی سی پڑھتے ہیں نا. بس میرا ارادہ تو یہ تھا علامات اسم بھی آج پڑھ لیتے، لیکن کیونکہ یہ آگے سمجھانے والی باتیں آ گئی ہیں، پھر تو مرکب غیر مفید کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. وَفَوِّضُوا أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ تاریخ آج 30 ہے.